اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 219 میں پیدل حج کرنے کی نذر کے احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ حج سببی اور حج نظری کے بارے میں کچھ گفتگو گزر چکی ہے۔ اس کے ایک مصداق کے بارے میں بحث ہوگی کہ اگر کوئی شخص پیدل حج کرنے کی نذر کرتا ہے تو اس کے کیا احکام ہیں۔ شہیدین کا نظریہ اور ان کی دلیل پیش کی جائے گی، علامہ حلی کا نظریہ اور ان کی دلیل کا نقد و نظر پیش کیا جائے گا۔ پیدل حج کی نذر کی ادائیگی کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے اور انتہا کہاں پہ ہوتی ہے، اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ عبارت کی تطبیق اور تشریح پیش کی جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیدل حج کرنے کی نذر کرتا ہے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ ممکنہ صورت میں پیدل حج پہ جائے۔ فرق نہیں ہے، چاہے آپ پیدل حج کرنے کو افضل سمجھتے ہوں سوار کی نسبت یا افضل نہ سمجھتے ہوں۔ یہ شہیدین کے نظریے میں اطلاق پایا جاتا ہے اور اس کو خصوصی وہ توجہ دیتے ہیں چونکہ اس کے مقابلے میں علامہ حلی کا نظریہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نظر کرتا ہے کہ وہ سوار ہو کر حج کرے گا تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ سوار ہو کر حج کرے، چاہے سوار ہو کر حج کرنے کو افضل سمجھتے ہوں پیدل کی نسبت یا افضل نہ سمجھتے ہوں۔ اس کے مقابلے میں علامہ حلی کا نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نظر تب واجب الادا ہوگی کہ جب ہم پیدل حج پہ جانے کو یا سوار ہو کر حج پہ جانے کو افضل سمجھتے ہوں دوسرے کی نسبت، تو وہ نظر منعقد ہوگی اور اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم پیدل حج کرنے کو افضل نہ سمجھتے ہوں تو یہ نظر منعقد ہی نہیں ہوگی اور اس پر عمل کرنا واجب ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم پیدل چلنے کو حج کے لیے افضل سمجھتے ہوں تو یہ نظر منعقد ہو جائے گی اور اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح سوار ہو کر حج کرنے کی نظر تب منعقد ہوگی جب ہم سوار ہو کر حج کرنے کو پیدل کی نسبت افضل سمجھتے ہوں، ورنہ صرف اصل حج واجب ہوگی نظر کے ذریعے، سوار ہو کر حج کرنا وہ واجب نہیں ہوگا۔ تو علامہ حلی کا نظریہ اس سابقہ مسئلے کے اوپر مبتنی ہے جو ہم نے بحث کی تھی کہ پیدل حج کرنا افضل ہے یا سوار ہو کر حج کرنا افضل ہے، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس مسئلے پر ہرگز مبتنی نہیں ہے۔ ادھر آپ سوار ہو کر حج کرنے کو افضل سمجھے یا پیدل سفر کو اور پیدل حج کرنے کو افضل سمجھے، اس سے اس مسئلے میں فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے جو بھی یہاں پہ نظر کی ہے وہ واجب الادا ہو جائے گی، کیونکہ باب نظر میں شرط ہے کہ منظور جس چیز کی نظر کی گئی ہے وہ رجحان رکھتا ہو، اگرچہ اس سے افضل فرد کوئی موجود ہو۔ اب پیدل حج کرنے کی رجحان شرعی تو ثابت ہے، لیکن افضل ہے یہ سوار ہو کر پیدل کرنے سے یا اس کی نسبت یہ مفضول ہے، اس سے اس نظریے اور اس حج کی نظر میں فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سوار ہو کر حج کرنے کی نظر میں بھی ہے کہ چاہے وہ پیدل کی نسبت افضل ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ سوار ہو کر حج کرنے کی نظر کرنا رجحان شرعی رکھتی ہے تو یہی کافی ہے، وہ نظر منعقد ہو جائے گی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا وَجَبَ مَعَ إِمْكَانِهِ سواء جعلناه ارجح من الركوب ام لا على الاقوى وكذا لو نظره راكبا۔ اگر کوئی شخص پیدل چل کر حج کرنے کی نظر کرتا ہے تو واجب ہو جائے گا پیدل چل کر حج کرے، مع امکان ہی جب اس کے لیے یہ ممکن ہو عقلی طور پر،
سواء جعلناہ ارجح من الرکوب ام لا، چاہے ہم پیدل حج کرنے کو سوار ہونے کی نسبت افضل سمجھیں اور راجح سمجھیں یا اس کو افضل نہ سمجھیں۔ قوی تر قول یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں چاہے پیدل حج کرنا سوار ہو کر حج کرنے کی نسبت افضل ہو یا مفضول ہو، دونوں صورتوں میں وہ جو ناظر ہے پیدل چل کر حج کرنے کی یہ منعقد ہو جائے گی اور اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سوار ہو کر حج کرنے کی ناظر کرتا ہے تو وہ بھی واجب الادا ہو جائے گی، اور اس میں بھی اطلاق ہے، چاہے آپ افضل اس کو سمجھتے ہوں سوار ہو کر حج کرنے کو پیدل کی نسبت یا افضل نہ سمجھتے ہوں۔ وَقِيلَ لَا يَنْعَقِدُ غَيْرُ الرَّاجِحِ مِنْهُمَا، اور ایک فقہی نظریہ یہ ہے کہ پیدل اور سوار ہو کر حج کرنے میں سے جو غیر راجح ہے یعنی جو مفضول ہے اس کی ناظر منعقد نہیں ہوگی۔ تو جب ناظر منعقد نہیں ہوئی تو اس طریقے پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا، اگرچہ اصل حج کرنا وہ واجب ہو جائے گا۔ تو یہ علامہ حلی کا نظریہ ہے، لیکن اس کا جواب دیا گیا ہے۔ کوئی اقوا جب کہا تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ دلیل جس چیز کی تائید کرتی ہے وہ قوی تر نظریے کی ہے، کیونکہ ناظر میں اتنی شرط ہے کہ جس چیز کی ناظر کر رہے ہیں وہ فی نفس ہی رجحان رکھتی ہو، اب اس سے بہتر کوئی کام موجود ہے یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اب جناب علی وہ گھر میں نماز 2 رکعت پڑھ لوں گا، اب اس سے بہتر ہے اگر مسجد میں جا کے پڑھتا ہے تو آیا گھر میں نماز 2 رکعت پڑھنے کی ناظر نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، اگرچہ کہ اس سے بہتر فرد موجود ہے۔ وَمَبْدَأُهُ بَلَدُ النَّاظِرِ عَلَى الْأَقْوَى عَمَلًا بِالْعُرْفِ إِلَّا أَن يَدُلَّ عَلَى غَيْرِهِ فَيُتَّبَعَ، پیدل حج کرنے کی ناظر اس نے کی تو اس پر واجب ہو گیا کہ وہ پیدل حج کرے۔ اب اس کی ابتدا اور انتہا کہاں سے ہے؟ تو فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ اگر اس نے پیدل حج کرنے کی نظر کی ہے تو کہاں سے اس پیدل چلنے کا آغاز اس پر واجب ہوگا اور اس کی انتہا کہاں پہ ہوگی۔ ابتدا کے بارے میں شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ قوی تر نظریہ ہوگا کہ خود اس کے شہر سے وہ چلنا شروع کرے، چونکہ عرف کے لحاظ سے یہی ہے جب کوئی ناظر کرتا ہے کہ میں پیدل حج کروں گا تو وہ اپنے شہر سے پیدل چلنے کی ابتدا کرے، مگر یہ کہ عرف اس چیز پر دلالت کرتا ہو کہ اگر وہ میقات سے شروع کرے تو حج کے لیے پیدل چلنا کافی ہے، یا ان کے ہاں پیدل چلنے کی آغاز مثلا خاص علاقے سے ہوتی ہو تو اسی کی پیروی کی جائے گی۔ مبدأُہُ یعنی پیدل چلنے کی ابتدا کرنے کی جگہ بلد الناظر ناظر کرنے والے کا شہر ہے، قوی تر قول کی بنیاد پر۔ عملا بالعرف، اس کی تقویت کس دلیل کے ذریعے ہوتی ہے؟ عرف کا فیصلہ یہ ہے کہ جب کوئی حاجی پیدل حج کی ناظر کرتا ہے تو اپنے علاقے سے چلنا شروع کرتا ہے، مگر یہ کہ عرف کسی اور جگہ پر دلالت کرتا ہو کہ وہاں سے وہ لوگ پیدل چلنے کی ابتدا کرتے ہیں، فیتبع تو اس کی پیروی کی جائے گی۔ وَيُحْتَمَلُ أَوَّلُ الْأَفْعَالِ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ، شہید ثانی احتمال دیتے ہیں کہ احتمال ہے کہ اول افعال حج سے چلنا شروع کرے، یعنی میقات سے وہ چلنا شروع کرے، تو یہ بھی ایک احتمال پایا جاتا ہے کہ مبدأ پیدل چلنے کی جو ابتدا ہے وہ حج کے واجب افعال میں سے پہلے فعل کے ساتھ ہو، کیونکہ جب اس نے ناظر کا صیغہ پڑھا ہے للہ علی ان احج ماشین، تو اس میں ماشین حال ہے فاعل احجو کا، یہ حقیقت میں صفت ہے ذوالحال کی جو کہ حاجی ہے۔ پس حاجی سے کب وہ حاجی شمار ہوتا ہے؟ جب حج کے پہلے عمل کو شروع کرتا ہے۔ تو جب انسان احرام باندھتا ہے
اور حج کے اعمال کو شروع کرتا ہے وہیں سے اس کے چلنے کی ابتدا ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ چونکہ حاجی شمار نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اس کو پیدل چلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ کا معنی یہ ہے کہ اس کے صیغہ ناظر میں جو ماشین کا لفظ ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے، احجہ میں جو فاعل ہے، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ حاجی وہ کب شمار ہوتا ہے جب افعال حج کو شروع کرتا ہے۔ وآخرہ منتہا افعالہ الواجبۃ وہی رمی الجماری، اور پیدل چلنے کی انتہا افعال حج جو اس کے واجب افعال ہیں ان کے آخری فعل پر ہوگی۔ وہی رمی الجمار، چونکہ حج کے جو واجبات ہیں ان میں سے آخری واجب فعل رمی جمرات ہوتا ہے۔ لأن المشی وصف فی الحج المرکب من الافعال الواجبۃ، چونکہ اس نے پیدل چلنے کی جو ناظر کی ہے یہ وصف ہے اس حج کے لیے جو کہ مختلف افعال واجبہ سے مرکب ہے، تو اس کے پہلے فعل سے چلنا شروع کرے اور اس کے آخری فعل تک چلتا جائے تو یہ حج اس نے پیدل کی ہے۔ فلا یتم الا بآخرها، تو اس کی انتہا نہیں ہوتی مگر جب افعال واجب حج کی انتہا ہو جائے۔ والمشہور وهو الذي قطع به المصنف في الدروس ان آخرہ طواف النساء، جبکہ مشہور نظریہ جس کا یقین شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں بھی فرمایا ہے وہ ہے ان آخرہ طواف النساء، کہ حج کے واجب افعال میں سے جہاں پہ پیدل چلنے کی انتہا ہو جائے گی وہ طواف النساء ہے۔ تو شہید ثانی کا نظریہ معلوم ہو گیا کہ وہ آخری جو واجب ہے رامی جمرات اس تک پیدل چلنے کو واجب قرار دیتے ہیں، جبکہ مشہور اور شہید اول اپنی دروس شرعیہ میں طواف النساء تک پیدل چلنے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم حج تمتع اور عمرہ تمتع کے واجبات کی ایک فہرست بھی بیان کر دیتے ہیں۔ عمرہ تمتع میں جو واجبات ہیں جو حج تمتع سے پہلے کیا جاتا ہے اس میں احرام ہے میقات سے، طواف اور اس کی نماز ہے، اور سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اور تقصیر ہے یعنی ناخن یا کچھ بالوں کو وہ کم کرے، اور اعمال عمرہ ختم ہونے کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حج تمتع شروع ہوتی ہے۔ اس کے افعال ہیں احرام مکہ سے، وقوف عرفات میں، وقوف مشعر الحرام میں، رامی جمرہ عقبہ، مینا میں قربانی ہے اور حلق یا تقصیر ہے، اور طواف زیارت ہے اور اس کی نماز ہے، اور سعی صفا اور مروہ کے درمیان ہے، اور طواف النساء اور اس کی نماز ہے، اور مینا میں رات گزارنا ہے، اور رامی جمرات ہے یعنی تینوں جمرہ کو پتھر مارنے، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو۔ تو شہید ثانی کے نظریے کے تحت تو رمی جمرات تک پیدل چلنا ہے، لیکن مشہور اور مصنف کا نظریہ ہے کہ طواف النساء تک بھی پیدل چلے تو کافی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص پیدل چلنے کی ناظر کرتا ہے حج کے لیے تو پھر فی الجملہ یہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، چونکہ ناظر کی وفا اور اس کو پورا کرنے کی دلیلوں کا عموم یہی تقاضا کرتا ہے، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح رفاع بن مہران ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان رجل نظر یمشی الی بیت اللہ قال فلیمشی، ایک شخص جس نے ناظر کی ہے کہ وہ بیت اللہ الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پیدل چل کر حج کرے تو اس کا حکم فرمایا اسے پیدل چلنا چاہیے، پیدل چلے۔ وسائل الشیعہ باب 34 ابواب وجوب حج میں حدیث موجود ہے۔ تو اب اس میں جو اختلاف ہے کہ آیا یہ ناظر منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی، تو علامہ حلی اپنی قواعد الاحکام میں فرماتے ہیں
لو نظر الحج ماشیا وقلنا المشی افضل ان عقد الوصف والا فلا، اگر پیدل حج کرنے کی نظر کرتا ہے اور ہم مشی کو افضل سمجھتے ہوں تو یہ پیدل حج کرنے کی جو نظر منعقد ہوگی، ورنہ پیدل چلنا واجب نہیں ہوگا۔ اس کی شرح لکھنے والے ہیں کاشف اللسان فاضل ہندی اصفہانی، تو وہ بھی اس مسئلے میں علامہ ہلی کے ساتھ ہیں، لیکن ان پر اشکال کیا گیا ہے جناب علی متعلق کے ناظر کا فی نفس ہی رجحان رکھنا کافی ہوتا ہے، یہ تو شرط نہیں ہے کہ اس چیز کی نظر کریں جو تمام افعال سے افضل ہو، اس طرح تو پھر بہت ساری نظریں وہ باطل ہو جائیں گی، کیونکہ ہر ایک اچھے عمل سے بہتر بھی افعال موجود ہوتے ہیں، تو من جمیع الجہات اس کا دوسرے تمام افعال سے افضل ہونا شرط نہیں ہوتا، بلکہ فی نفس سے ہی وہ رجحان رکھتا ہو کافی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ کہاں سے وہ چلنے کی ابتدا کرے، تو اس میں بھی اختلاف موجود ہے۔ ایک نظریہ ہو گیا کہ جس شہر میں اس نے نظر کی تھی اسی سے اس کو چلنا پڑے گا، جیسا کہ شرائع الاسلام میں محقق ہلی نے اور تحریر الاحکام میں علامہ ہلی نے اور مبسوط میں شیخ طوسی نے اختیار کیا ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ نظر کرنے والے کے شہر سے چلنا پڑے گا، جیسا کہ قواعد الاحکام میں، دروس شرعیہ میں اور یوسف بیرانی کی حدائق ناظرہ میں ہے۔ تیسرا نظریہ جس کا قائل معلوم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ من اقرب البلدین، یعنی ناظر کے شہر اور ناظر کے شہر سے جو میقات کے زیادہ قریب ہو وہاں سے چلنا شروع کرے۔ چوتھا نظریہ ہے کہ واجب افعال حج جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے پیدل چلنا شروع کرے، تو وہ میقات ہی بنتا ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ نظریہ سید مدارک اور صاحب الجواہر کا ہے، کیونکہ ماشین وہ احجو کا فاعل اس کا حال واقع ہوتا ہے، للہ علیہ ان احج ماشین میں، تو یہ وصف ہے فاعل کا۔ حاجی صاحب کب شمار ہوتے ہیں؟ جب وہ حج کا پہلا عمل شروع کرتے ہیں۔ تو اس سے باقی جو نظریات ہیں ان کی دلیلوں کا ضعف معلوم ہو گیا، چونکہ شہروں کو حج کے لیے استقلال حاصل نہیں ہے، اور جو انہوں نے دلیلیں وغیرہ دی ہیں تو ان کی بھی تائید نہیں ہوتی۔ یہاں تک اس کی انتہا کا تعلق ہے تو ایک نظریہ یہ ہے کہ رمی جمرات تک پیدل چلنا واجب ہوگا، اور یہ شہید ثانی کے علاوہ سید المدارک اور صاحب جواہر نے بھی اختیار کیا ہے، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے عن الماشی متا ینقضی ماشیہ، جو شخص پیدل چلنے کے لیے ناظر کرتا ہے حج کی تو اس کا پیدل چلنا کب ختم ہوگا اور اس کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا اذا رما الحجار واراد الرجوع فلیرجع راکبا فقد انقضى ماشیہ وان مشى فلا باس، جب رمی جمرات کر لے اور واپس لوٹنے کا ارادہ کرے تو سوار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پیدل چلنے کی جو محل ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر پیدل واپس بھی آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ حج کے افعال میں شامل نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ باب 35 ابواب وجوب حج میں ہے۔ صحیح جمیل بن دراج جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی اذا حجیت ماشیا ورمیت الجمرہ فقد انقطع المشی، جب پیدل حج کرو اور رمی جمرات کر لو تو پھر مشی اور پیدل چلنے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ آخری فعل جس تک پیدل چلنا واجب ہوگا وہ طواف النساء ہے، اور یہ مشہور کی طرف منسوب نظریہ ہے۔ گویا انہوں نے مفہوم حج کو اخذ کیا ہے کہ وہ کسی ایک جز کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب علی طواف النساء حج کا آخری جز نہیں ہے، تو نصوص بھی جب آخری فعل رمی جمرات تک دلالت کرتی ہیں تو اسی نظریے کی تائید ہوگی۔ ہاں
یونس بن یعقوب کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، متا ینقطع مشی الماشی قال اذا افضت من عرفات، کہ پیدل حج کرنے والے کی پیدل چلنے کی حد کب ختم ہوتی ہے؟ فرمایا جب عرفات سے کوچ کرے تو پھر وہ سوار ہو سکتا ہے۔ تو یہ روایت وسائل الشیعہ باب 35 ابواب وجوب حج میں موجود ہے، لیکن اس کا کوئی قائل موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ معتبر روایات اور دلیل و تحلیل عقلی بھی اسی پہلے نظریے کی تائید کرتی ہے کہ آخری فعل حج تک اسے پیدل چلنا پڑے گا۔